الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہ 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان جو اخوت اسلامی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کہ جن سے مسلمانوں کے آپس کا بھائی چارہ کمزور ہوتا ہے ان سے روکا ہے۔ چنانچہ فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں نہ کرو، اس سے اخوت اسلامی ٹوٹتی ہے اور کمزور ہوتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایسی 5 چیزیں کہ جن سے یہ بھائی چارے کا جو رشتہ ہے، اسلامی بھائی چارے کا رشتہ، یہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور 5 حق بیان فرمائے ہیں کہ یہ 5 حق ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ واجب ہیں۔ کون سے 5 حق ہیں؟ سب سے پہلا حق سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا سننے والے کے اوپر واجب ہے، اور یہ سلام کرنے والے کا حق ہے۔ اگر جواب نہیں دے گا تو بندہ گناہگار ہوگا اور واجب کے اندر واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر فرمایا اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے مسلمان بھائی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، اس کی عیادت کے لیے جانا۔ تیسرا حق بیان فرمایا اگر فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کی تدفین میں شریک ہونا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اگر دعوت دیتا ہے کھانے وغیرہ کی، خصوصاً علماء فرماتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت اگر وہ دیتا ہے تو اس کے اندر شریک ہونا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ 5واں حق یہ ہے کہ اگر مسلمان کو چھینک آتی ہے اور چھینک آنے کے اوپر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دینا، یہ اس کا حق ہے۔ اور جس کو چھینک آئی ہے دوبارہ پھر اگر وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے تو یہ اور اچھا اور مناسب ہے اور مستحب ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ 5 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک اور چیز دوسری حدیث میں مسلم شریف ہی کی روایت ہے، ایک روایت میں فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْهُ، کہ اگر آپ سے آپ کا مسلمان بھائی نصیحت طلب کرتا ہے تو آپ اس کو نصیحت کیجئے۔ اس لیے علماء، صلحاء اور نیک طبقے کے جو لوگ ہیں، یہ اگر کسی بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، تو اس سے اپنے لیے کوئی خصوصی نصیحت بھی طلب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری احادیث میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اس کے حال کے مطابق نصیحت فرمائی۔ تو یہ جو 5 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک
کسی نہ کسی درجے میں ان پہ عمل کرتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے نا بیان کیا جا سکتا ہے اور بہت تفصیلات ہیں. بیان کرنا مقصود نہیں ہے. میری جو اس گفتگو کا آج جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں کام ہم کرتے تو ہیں لیکن ہم مسلمان کا حق سمجھ کر نہیں کرتے. ہاں رواجاً جو ہے نا یہ چیزیں کرتے ہیں کہ دوسرا کر رہا ہے تو میں بھی کروں. سلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں, ہم سلام کسے کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو. جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے اس لیے اسلامی رشتے کے تحت جو ہے نا ہم سلام نہیں کرتے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی انجانا بندہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب ہی نہیں دیتے, حالانکہ جواب دینا تو اب اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا, یہ مسلمان کا حق تھا. ہاں اسی طریقے سے مریض کی جو عیادت ہے, ہم اپنے جاننے والوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے عزیز و اقارب کی اور اپنے دوست و احباب کی جو ہے نا وہ عیادت کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ آپ کے محلے میں, آپ کے پڑوس میں, بلکہ انسان کو کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ صرف سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان جائے ہسپتالوں میں اور بیماروں کی جو ہے نا بیمار پرسی کرے, ان کے لیے دعا کرے, ان کی صحت کے لیے. ہاں اسی طرح میرے محترم دوستو, فوتگی ہوتی ہے ہمارے محلوں میں, لوگ فوت ہو جاتے ہیں شہر میں, گاؤں میں, تو ہم لوگ ان کے جنازوں میں جاتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں. کبھی کیا ہم اس لیے گئے ہیں کسی کے جنازے میں کہ یار یہ مسلمان ہے اور میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں. اسی طرح دعوت میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں تو جاننے والے ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی انجانا بندہ دعوت دیتا ہے ہاں اسلامی رشتے کے تحت تو ہم جو ہے نا کتراتے ہیں اس کی دعوت قبول کرنے سے. اور اس کا جو جواب ہے, چھینک آنے کے اوپر جو جواب ہے وہ بھی ہم اس کا جواب دیتے ہیں جس کو ہم جو ہے نا جانتے ہیں. جس کو ہم جانتے نہیں ہیں, اللہ معاف کرے, ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں, آپ نے عام مجالس میں دیکھا ہوگا, ہم تو مسجد میں یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ اگر کوئی پیسے والا بندہ ہے, کوئی بڑا کوئی شیخ ہے, کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے نا بڑا بندہ ہے, اگر اس کو چھینک آتی ہے تو ایک کونے میں اس کو چھینک آتی ہے, وہ دور بیٹھا وہ جو ہے نا اس کی چھینک کا جو ہے نا جواب دیتا ہے. لیکن اگر بیچارے کسی مسکین کو چھینک آ جائے ہاں تو پاس بیٹھا جو بندہ ہے وہ بھی اس کو جواب نہیں دیتا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے, اللہ پاک ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. یہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری اخوت اسلامی جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے. یہ مسلمان کے حقوق ہیں, ہم یہ ادا کریں, اس لیے ادا کریں کہ یہ مسلمان کا حق ہے. ہاں آج ہم کہتے ہیں کہ دوسرا ادا کر رہا ہے تو کروں گا, نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا. ہاں ابھی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں بھی, اپنے بھائیوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا اس طرح کے مسائل جو ہے نا ہو جائیں تو وہاں پر اگر ان کے ساتھ تعلق اچھا ہے تو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اگر وہ کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ چلو بھائی نہیں کرنا. حالانکہ میرے محترم دوستو یہ مسلمان کا حق ہے, اور مسلمان اگر وہ آپ کا پڑوسی ہو جائے تو اس کا کتنا حق ہوگا, اور پڑوسی کے بعد اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہو جائے, اگر وہ آپ کا بھائی ہو جائے, اگر وہ آپ کا خونی رشتہ والا ہو جائے, صلہ رحمی والا ہو جائے, تو اس میں جو ہے نا کتنی زیادہ جو ہے نا وہ تاکید آ جاتی ہے. ہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نیت سے ہم کریں کہ یہ مسلمان کا حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.